السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 20ویں پارے کے احکام جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے وہ احکام جو اللہ رب العزت نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا یا جن امور کو اس نے پسند فرمایا۔ تو سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو شخص نیک عمل لے کر آئے گا تو اسے کہیں بہتر اجر ملے گا اس نیک عمل سے، اور یہ نیک بندے اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ سورہ النمل کی 89 نمبر آیت ہے کہ نیک کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا یہ نیک عمل سے کیا مراد ہے، نیک عمل کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا تو ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے میزان رکھی جائے گی، اور اس کی برائیوں کے بڑے بڑے جو دفتر ہیں وہ لا کے اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے، اور وہ دیکھ کے ڈر رہا ہوگا، اور اس کا جو برائیوں والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور پھر رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ ایک کاغذ کا پرزہ نیکیوں کے پلڑے پہ رکھیں گے، تو وہ نیکیوں والا پلڑا اس سب سے بھاری ہو جائے گا۔ وہ حیران ہوگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیرا وہ کلمہ ہے جو تو نے پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو شہادت کی گواہی ہے، جو توحید اور رسالت کی گواہی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے جو پہلے سارے گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہنے سے اس کی ساری پچھلی جو اس کے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کلمہ جو ہے یہ ساری اس کے برائیوں پر یہ غالب آ جاتا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ اسے کہیں بہتر اجر ملے گا، کہ جو نیک عمل کرے گا اس کو اس سے بہتر اجر ملے گا، یعنی جو وہ عمل کرے گا اس سے زیادہ بہتر اس کو اجر ملے گا۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے، جیسے بہت ساری حدیث میں آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرویات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے عمل کی جزا بہت بڑھا دیتا ہے۔ کسی کو 10 گنا فرمایا کہ یہ کام کرو تو تمہیں 10 گنا اجر ملے گا، کسی کے بارے میں کہا کہ آپ اس کو 70 گنا بڑا اجر ملے گا، اور کسی کو کہا کہ اس کو 700 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اور کسی سے کہا کہ اس کے بے حساب بے شمار اس کا اجر بڑھا دیا جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ کہا کہ اس سے بہتر اس جو نیکی وہ کرے گا تو اس سے بہت زیادہ بڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور حضور پیر محمد کرم شاہ رضی اللہ رحمہ نے لکھا کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس کا جو اس کا کام کرنا ہے وہ بندے کا فعل ہے، جو نیکی کرنا ہے، بھلائی کرنا، وہ بندے کا فعل ہے، اور اجر دینا، ثواب دینا یہ پروردگار کا فعل ہے۔ تو ظاہر ہے بندے کے فعل سے پروردگار کا کوئی شان بہت بڑی ہے، تو جب وہ اس کو جو جزا ملے گی وہ اس کے عمل سے مرتبہ و توقیر میں، عزت و شان میں بہت بڑی ہوگی۔ تو اور اس دن نیک عمل کرنے والے کے
جو قیامت کا دن ہوگا بڑا خوفناک دن ہوگا، اس دن کی جو گھبراہٹ ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو محفوظ فرمائے گا۔ پھر ارشاد ہوا کہ سابقہ کتابوں کے بعد قرآن پر ایمان لانے والوں کے چند پسندیدہ اوصاف، کہ وہ جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے تھے اور پھر وہ اس پاک کلام پر قرآن حکیم پر بھی ایمان لے آئے، تو ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ کریم نے ان کی تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو پہلے اہل کتاب تھے، پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اور جب ان کے سامنے یہ نیا میسج آیا، جب ان کے سامنے ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے اپنا پیغام حق سنایا تو وہ اس پر ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی، کہا کہ جن کو ہم نے عطا فرمائی کتاب نزول قرآن سے پہلے وہ اس پر ایمان لائے ہیں، اور جب یہ پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس سے پہلے ہی سر تسلیم خم کر چکے تھے۔ اور یہ لوگ ہیں جنہیں دیا جائے گا ان کا اجر 2 مرتبہ بوجہ ان کے صبر کے، اور وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو، نیز اس مال سے جو ہم نے دیا ہے ان کو خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں کسی بیہودہ بات کو تو منہ پھیر لیتے ہیں اس سے، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم سلامت رہو، ہم جاہلوں سے الجھنے کے خواہاں نہیں ہیں۔ یہ سورہ القصص کی 52، 53 اور 54 نمبر آیات ہیں، اس میں اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اس کی تفسیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جب ان کو بھیجا گیا کچھ لوگوں کو حبشہ کی طرف مہاجر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ مکہ کے حالات جب سخت ہو گئے اور مکہ والوں کے ظلم و ستم جب بہت بڑھ گئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں، کہ وہ ایک اہل کتاب ملک ہے اور وہاں کا جو بادشاہ وہ انصاف پسند ہے، شاہ نجاشی، تو اب وہاں چلے گئے۔ تو مکہ والوں نے وہاں بھی ان کو چین سے نہ بیٹھنے دیا، اور ابو سفیان کو یہاں سے سربراہ بنا کر کے بھیجا کہ وہاں جا کے بادشاہ کے دربار میں ان کے خلاف کوئی بات کریں اور وہاں سے نکلوائیں ان کو۔ تو لیکن وہاں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا اس نے بادشاہ نے کہ تمہارے صاحب جن پر تم ایمان لائے ہو ان کی دعوت کیا ہے، وہ کیا دعوت دیتے ہیں، تو انہوں نے جب قرآن پاک کی آیات پڑھی تو وہ ان کے درباریوں کے اور شاہ حبشہ نجاشی کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گرنے لگے کہ یہ تو وہی پیغام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا کھرا عقیدہ یہ بیان کر رہے ہیں، پہلے پیغمبروں کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں اور یہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، یہ تو ساری باتیں وہ ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، تو ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ بلکہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ابو سفیان کی سفارت کاری کو نہ قبول کیا، انہوں نے اپنے کچھ 12 بندے جو تھے ان کو مکہ مکرمہ بھیجا تصدیق کرنے کے لیے کہ جاؤ تم خود جا کے اس ہستی سے مل کے آؤ جن کے خلاف یہ شکایت لے کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ اور جب وہ وہاں گئے تو یہ ان کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، جب وہ بھیجے گئے تو انہوں نے سوال جواب کیے تو وہ سارے کے سارے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ آنسو سے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ آمنا و صدقنا کہتے ہوئے دین اسلام اور قرآن پاک کی تصدیق کرتے ہوئے وہ مومن ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ تو یہاں ان کا تذکرہ ہے کہ جن کو ہم نے عطا فرمائی کتاب نزول قرآن سے پہلے، یعنی پہلے جو ان کے پاس تورات اور انجیل تھی اس پر وہ ایمان رکھتے تھے، اور اب ان کو سامنے جب یہ آیتیں پڑھی گئیں تو وہ اس پر بھی وہ ایمان لے آئے، گویا اب ان کو دوہرا اجر جو ہے وہ ملے گا، ان کو دوہرا اجر ان کو دیا جائے گا کہ جنہوں نے پہلی کتاب پر ایمان لانے کا بھی اجر ملے گا ان کو، اور اس آخری اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لانے کا ان کو اجر ملے گا۔ اور پھر وہ ہے کہ جو صبر کرتے ہیں اور دور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وہ پہلے تو جب وہ پیغام ان کو دیا جا رہا تھا، جب وہ سن رہے تھے مسلمانوں سے وہ سوال جواب کر رہے تھے اور ان کو بتایا جا رہا تھا، تو جب انہوں نے وہ ایمان لے آئے اس وقت جب سوال جواب ہو رہے تھے تو ابو جہل اپنے گماشتوں کے ساتھ وہاں موجود تھا، اور جب یہ ایمان لے آئے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور جب یہ چلے واپس تو وہ ان کے خلاف ٹھٹھا اور مخول کرتے اور آوازیں کستے ہوئے ان کے پیچھے ہو لیے۔ تو اس پر انہوں نے ان لوگوں کی اس استہزاء کو اور دل آزاری والی باتوں کو انہوں نے
اس کو قبول نہیں کیا اور اس کا رد عمل نہیں دیا اپنا، اور وہ خاموشی سے وہاں سے نکلے، اور رب یہ کہتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب وہ سنتے ہیں کوئی بیہودہ بات تو منہ پھیر لیتے ہیں اس سے اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور تم سلامت رہو، جیسے کالو سلامہ. تو یہ جاہلوں کو انہوں نے دور سے سلام کہا کہ صاحب دور سے سلام، اور ان کی ان سے بحث مباحثہ کرنے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی. اس کے بعد فرمایا، یہ سورہ القصص کی 67 نمبر ورس ہے کہ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، کہ تو توبہ کرنے، ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے. ارشاد ہوا تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، یقیناً وہ کامیاب و کامران لوگوں میں سے ہوگا. تو یہ بار بار یہ عنوان آپ کے سامنے آئے گا، یہ مضمون بار بار ہمارے سامنے آئے گا، اور اللہ رب العزت تو یہ یہاں تک قرآن پاک میں آپ کو ملتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور کہا جو توبہ کر لیتا ہے اور پھر اس توبہ پر اپنے عمل صالح سے اس کی تصدیق کرتا رہتا ہے، اس پہ ثابت قدم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو کامیاب و کامران اور فلاح پانے والے لوگوں میں انہیں شمار کرتا ہے. دعا کریں کہ اول تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پہ راست قدم رکھے، ہمیں برائی سے بچا کے رکھے، اور اگر کوئی برائی ہم سے ہو تو اسی وقت یہ کانٹے کی طرح ہمارے سینے میں چپ جائے، اور جب تک ہم آنکھوں سے دو آنسو نہ بہا لیں، جب تک ہم شرمندہ نہ ہو لیں، جب تک ہم اپنے پروردگار کے دروازے پہ آ کر کے دستک نہ دے لیں، اور ہم گڑ گڑا کر اس سے اپنے اس غلطی کی، اس سے اپنے گناہ کی معافی نہ مانگ لیں، ہمیں اس وقت تک چین نہ آئے، اور ہمیں ایمان ہمارا پختہ ہو کہ وہ جو مالک ہے وہ غفور بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. تو ہم اس سے معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے. جیسا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ہر سال جب کوئی ایک بزرگ حج کرنے جاتے تو وہ ایک نوجوان کو وہاں دیکھتے کہ وہ رب سے کچھ دعا کرتا اور اس کو جواب آتا. وہ جو صوفی تھے، جو بزرگ تھے، اللہ کے جو ولی تھے، وہ اس مرتبے پر فائز تھے کہ وہ اس کی آواز بھی سنتے تھے، دعا بھی سنتے تھے، اور جو اللہ کی طرف سے جواب آتا تھا اس کو بھی سماعت فرماتے تھے. اس کی دعا کے جواب میں ہر سال یہ آتا تھا کہ ہمیں تمہاری دعا مسرت کر دی ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں. اور پھر وہ روتا تھا، وہ بےقل ہوتا تھا، بے چین ہوتا تھا. تو ایک سال اس بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مالک یہ ہر سال تو اس سے دعا کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو اس سے دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا قبول کر لے. تو کہا کہ انہوں نے جب اللہ کے اس ولی کی سفارش قبول ہو گئی، اور اس مرتبہ جب اس نے دعا کی تو اس کو جواب آیا کہ تیری دعا اے میرے بندے، تیری دعا قبول کر لی گئی ہے. تو جیسے ہی اس کی دعا قبول ہوئی، اس نے ایک نعرہ مستانہ حق ہو کا بلند کیا، اور اس کی روح وہیں قفس انسی سے پرواز کر گئی. تو اس ولی اللہ نے پوچھا کہ بار الہ پروردگار، یہ کیا اس کی دعا تھی، یہ کیا اس پہ خوشی کا یہ غلبہ ہوا کہ یہ تیرا نام لیتے ہوئے جہاں سے رخصت ہو گیا؟ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی دعا مجھ سے مانگتا تھا. اس کی دعا یہ تھی کہ میں اس کو اپنے توابین بندوں میں شامل کر لوں، میں اس کو توبہ کرنے والے بندوں میں شامل کر لوں. اور تجھے پتہ ہے میں اپنے گویا یہ میرے محبوبوں میں شامل ہو جاتا تھا کہ میں اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لوں. اور جب اسے خبر ہوئی کہ میں نے اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا ہے تو یہ خوشی سے اپنے جامع حیات ہی سے باہر ہو گیا ہے. تو بہرکیف توبہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. ناظرین، اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے توبہ کرتے رہیے. ویسے بھی آپ ہمارے اپنے گناہ کی معافی مانگنا، اور یہ ہمارے اندر ایک نیکی کا جذبہ پیدا کرے گا مزید، اور اب ہمیں اور نیکی طرف ابھارے گا. اور اگر ہم توبہ نہیں کریں گے اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ سیاہ نقطے پڑھ پڑھ کے وہ مکمل سیاہ ہو جائے گا، اور پھر ہمیں توفیق توبہ بھی ہم سے سلب ہو جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو اس مقام سے محفوظ رکھے، اور جو بھی برائی ہم سے ہو ہمیں توبہ کی توفیق ملتی رہے. پھر کہا کہ رب نے اگر اور طلب کر، رب نے اگر مال دیا ہے
تو اس کا بھی حق ادا کرو. اب مال کا بھی حق ادا کرنا کیا ہے, اور طلب کر اس مال و زر سے جو دیا ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر, اور نہ فراموش کر اپنے حصہ کو دنیا سے, اور احسان کیا گا غریبوں پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. بڑا خوبصورت جملہ رب نے فرمایا کہ طلب کرو اس مال و زر سے جو دیا ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر. یعنی یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہ جو مال دنیا ہے, جو مال و زر ہے, اس کو خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا گھر تلاش کرو. اپنے آخرت میں جزا طلب کرنے کے لیے, اپنی آخرت سنوارنے کے لیے, داد و داش کے لیے نہیں, نام و نمود کے لیے نہیں, شہرت خواہی کے لیے نہیں کہ لوگ ہمیں کہیں گے یہ بڑا سخی ہے, نہیں, بلکہ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے, اس لیے اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو, اور اس کا ریوارڈ جو ہے ہمیں نہیں چاہیے یہاں پہ, ہمیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ریوارڈ ہمیں عطا کرے. اور پھر کہا اور نہ فراموش کر اپنا حصہ دنیا سے. یعنی آخرت کے لیے تو تم ذخیرہ جمع کرو, آخرت کے لیے تو نیکیاں آپ کمائیں, لیکن یہ نہیں کہ تم تارک دنیا ہو جاؤ. تم ایسا زہد اختیار کرو کہ نہ تم ڈھنگ کا کھاؤ, نہ تم ڈھنگ کا پہنو, اور نہ تم کوئی اپنے اچھی رہائش لو, نہ اچھی سواری لو. اس سے یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے, رب نے فرمایا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا میں سے اپنا نصیبہ اس کو نہ بھولو, اس کو نہ بھلاؤ. یعنی مال و زر کا جو حق ہے, جو رب کا شکر ادا کرنا ہے, ایک تو اس کو نیک کاموں میں خرچ کرو, اور پھر تم پر کچھ گرفت نہیں ہے. اگر تم اچھا کھا لیتے ہو, اگر تم اچھا پہن لیتے ہو, اگر تم اچھی رہائش لے لیتے ہو, تو یہ بری نہیں ہے. بری بات یہ ہے کہ جب اچھا پہنو تو اس پہ اتراؤ, تکبر کا شکار ہو, اور دائیں بائیں دیکھو لوگوں کو کہ باقی کتنے مسکین ہیں اور تم کتنے ترم خان ہو. تو یہ جو جذبہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا جو تکبر ہے, اس کو اللہ تبارک ناپسند فرماتا ہے. وگرنہ جو مال دیا ہے, جیسا کہ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اور اس نے بڑے چیتھڑے پہنے ہوئے تھے, بڑا پرانا سا لباس پہنا ہوا تھا. تو آپ نے اسے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال و دولت ہے, تمہارے پاس کچھ مال, تمہارے پاس کوئی رب نے تمہیں کوئی مال دیا ہوا ہے, تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس مال ہے. تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا مال ہے, کتنا مال ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس اونٹ ہیں, میرے پاس گھوڑے ہیں, میرے پاس بکریاں ہیں. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم پر اتنی رب کی نعمت ہے, تو اس کا ظہور تمہارے لباس سے نہیں ہو رہا, تمہارے ظاہر سے اس کا ظہور نہیں ہو رہا. اللہ اگر تمہیں مال دے, اللہ اگر تمہیں نعمت دے, تو اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ تم رب کے شکر گزار بندے ہو, اور تم نے رب کی اس نعمت کا اس کو استعمال کیا ہے. اور اس میں جو اسلام جس سے ناظرین منع کرتا ہے وہ اسراف ہے, وہ حد سے بڑھنا ہے, اور وہ رب کی نافرمانی میں جو ہم کام کریں گے اس سے منع کیا گیا ہے. وگرنہ کہا کہ تم اپنا نصیبہ دنیا میں جو ہے, یہ جو انسان جو نیکوکار جو لوگ ہیں, جن کا رب تعریف کرتا ہے, یہ جو مسلمان کی جو زندگی ہے, اس میں ایک جیسے ہم جو سمجھتے ہیں کہ بڑا دیندار آدمی ہے, اور ایک عجیب سا خول اپنے میں چڑھا لیتے ہیں کہ ماتھے پہ محراب پڑا ہوا ہو, چہرے پہ ہر وقت غصہ ہو یا موست ہو, کسی سے بات کرتے ہوئے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نام کی کوئی شے نہ ہو, اور اپنے کپڑوں کو یوں بچا کے اور ایسے فقیرانہ سا بھیس بنایا ہوا ہو, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہم کوئی دیندار بن گئے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. رب تو فرما رہا ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, کہ تم آخرت بھی طلب کرو اپنے اس مال و زر سے, تم آخرت کے لیے بھی کوشش کرو, اور اس دنیا میں سے بھی اپنا نصیبہ نہ بھولو. لباس اچھا پہنو, کھاؤ اچھا کھاؤ, اور رہائش تمہاری اچھی ہو, مگر اس لیے ہو کہ رب نے تم پر انعام کیا ہوا ہے, اب تم اس کا اظہار کر رہے ہو. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا آمنا سامنا ایسے ہی کسی
بخیل شخص سے ہو گیا اور وہ آپ سے سوال جواب کرنے آیا اور وہ سوال پوچھ رہا تھا، مسئلہ پوچھ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ آپ کے بڑے خوش لباسی کو، آپ کے اعلیٰ پوشاک کو وہ دیکھتا جا رہا تھا، تو جب آپ گھورتا جا رہا تھا آپ سے نہ رہا گیا اور آپ نے فرمایا کہ اے شخص تو مجھے سوال کر رہا ہے، تو بار بار تو میرے لباس کو کیوں گھورتا چلا جا رہا ہے؟ تو بڑے ایسے انداز، سوالیہ انداز سے تو میرے لباس کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو میرا لباس ہے یہ جنتی لباس ہے، اور جو تیرا لباس ہے یہ جہنمی لباس ہے۔ تو کہا اس لیے کہ تجھ پر اللہ کی نعمت ہے، تیرے پاس اللہ نے مال و زر تجھے دیا ہے، اور اگر تو چاہے تو اس سے اچھا لباس پہن سکتا ہے، مگر تو نے پہنا نہیں ہے۔ تو نے اپنا زہد اور تکشف ظاہر کرنے کے لیے، تو نے اپنا ایک نیک نامی ظاہر کرنے کے لیے تیرا تصور یہ ہے، تو نے اس لیے یہ بوسیدہ چیزیں پہنے ہوئے ہیں، اور میں نے جو مجھ پر اللہ کی نعمت ہے میں نے اس کے شکرانے کے طور پر یہ اچھا لباس پہنا ہوا ہے کہ میں رب کا شکر ادا کروں کہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے نعمت سے نوازا ہے۔ تو حضور پیر صاحب نے لکھا کہ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم بالکل مسکین فقیر اور چیزیں پہنے پھرو، بلکہ اس سے یہ ہے کہ اپنا نصیبہ دنیا میں لو، اسراف اور فضول خرچی نہ کرو، لیکن اللہ کا شکر کرو، اس کے نعمت کے اظہار کرو۔ پھر کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور پھر یہ بھی کہ اس مال و زر کو صرف اپنا ہی حق نہ سمجھو، اس مال کو صرف اپنا ہی حق نہ سمجھو، بلکہ جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے ایسے تم دوسروں پر احسان کرو۔ یہاں پہ مجھے یاد آئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، سیالکوٹ سے حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے نیک بزرگ تھے، اور ان کی کچھ کیسٹس میں نے سنا ہے، کچھ ان کے میں نے خطبات سنے ہیں، کیا سادہ سا انداز ہے، کیا میٹھے میٹھی لفظ، وہ ان کے گویا پھول جھڑتے تھے ان کے دہن سے، اور ان کے کانوں میں رس شہد اور انگمی کی طرح اترتا تھا، اور وہ جب بات کرتے تھے تو دل کا ایسے پھول کی طرح پیالہ کھلتا تھا، اور وہ ان کی دانش و حکمت اور دانائی کی باتوں کو اپنے اندر، اپنی روح تک وہ ان کی باتیں اترتی تھیں۔ میں نے سنا پنجابی میں بات کرتے تھے کہ وَأَحْسِن، رب نے تو یہ سنیا نہیں، رب نے آکھیا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو احسان کر لوکاں تے جس طرح رب نے تیرے تے احسان کیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تو گن گن کے دینا ہے لوکاں نو، تو فقیر نو دین لگے تو اپنی جیب جو پیسے کٹ کے ایویں گن گن کے کہ مگروں تانے 1 روپیہ کٹ کے دینا ہے، تے رب نے تینوں گن گن کے دیتا ہے، رب نے تینوں بغیر حساب دے دیتا ہے کہ تو گن گن کے دینا ہے۔ فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، جس طرح جیسے رب نے تمہیں دیا ہے نا، ویسے خوش ہو کے لوگ جو ضرورت مند ہیں، دائیں دیکھو بائیں دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو، اپنوں میں دیکھو، بیگانوں میں دیکھو، واقف کو دیکھو، ناواقف کو دیکھو، جس کو بھی ضرورت مند پاؤ اس میں مال اپنا خرچ کرو، تو یہ بھی اس مال کا ایک حق ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر فرمایا اگلی آیت، اگلی 83 اور 84 نمبر جو آیات ہیں سورہ القصص کی، فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو خواہش نہیں رکھتے زمین پر بڑا بننے کی اور نہ فساد برپا کرنے کی، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، جو کرتا ہے نیکی تو اس کے لیے بہتر صلہ ہے نیکی سے، اور جو ارتکاب کرتا ہے برائی کا تو نہ دیا جائے گا انہیں جنہوں نے برائیاں کی مگر اتنا جتنا انہوں نے کیا۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ آخر جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، جن کو ہم نعمت دیتے ہیں، جن کے لیے آخرت میں اعلیٰ گھر اس نے رکھے ہوئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ خواہش نہیں رکھتے زمین پہ بڑا بننے کی، کہ وہ بڑے بنے، باقی لوگوں کو حقیر جانے۔ یہاں بھی حضور ضیاء الحق علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بڑا بننا نہیں چاہیے یا بادشاہ ہونا ہی نہیں چاہیے، امیر ہونا ہی نہیں چاہیے، نہیں کہا کہ یہ، بلکہ ان لوگوں کی تعریف ہے جن کو امارت دی گئی اور جن کو سلطنت دی گئی اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے ضابطوں کے پابند رکھا، اور وہ بڑائی سے اور وہ تکبر سے اور وہ ظلم سے بچے رہے، انہوں نے دوسروں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، جس سے قرآن منع کرتا ہے
وہ یہ کہ ایسا بادشاہ تم ایسے حاکم بن جاؤ، ایسے بادشاہ بن جاؤ، تم ایسے اہل زر بن جاؤ کہ تمہارے گردن میں سریا آ جائے اور تم تکبر کا ایک تم بت بن جاؤ اور تم اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاؤ اور کسی کی تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہ ہو اپنے مال کی وجہ سے یا اپنے عہدہ و منصب کی وجہ سے. اور اگر تمہارے جب قوت تمہیں ملے، طاقت ملے، تو تم ہر ایک کو کیڑے مکوڑے کی طرح اپنے پاؤں تلے کچلنا تم شروع کر دو کہ میں تو اب بادشاہ ہوں اور مستند ہے میرا فرمایا ہوا اور سارے عالم پہ میں ہوں چھایا ہوا. جو کہا تھا امیر تقی امیر نے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، سارے عالم پہ میں ہوں چھایا ہوا. تو یہ طریقہ جو ہے یہ رب پسند نہیں کرتا ہے. یہ تکبر جو ہے، بڑائی کا دعویٰ کرنا اور شیخی بگاڑنا، یہ رب کو پسند نہیں ہے. کہا یہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو خواہش نہیں رکھتے زمین پر بڑا بننے کی اور نہ فساد برپا کرنے کی، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. اور جو کرتا ہے نیکی تو اس کو بہتر صلاح ہے نیکی کا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو اس کا اجر کئی گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کی نیکی تو بندے کا عمل ہے، اور جب رب اس کو صلاح دے گا تو اس کے عمل سے کئی گنا اس کا بڑا ہوا عمل ہوگا. اور کہا جو نیکی کر لے کے آئے گا اور جو اس کے لیے بہترین صلاح ہے، اور جو ارتکاب کرتا ہے برائی کا تو نہ دیا جائے گا انہیں جنہوں نے برائیاں کی مگر اتنا جتنا انہوں نے کیا. اور یہاں بھی رب کا ہاں یہ تو اس کا ضابطہ ہے کہ نیکی کے اجر کو، ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، مگر جب وہ برائی کو کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنی برائی اس نے کی ہوتی ہے. پھر ناظرین اگلا حکم سنیے، جو اگلی جو بات رب نے پسند کی، جس سے ہمیں خیر کا نور ہمیں عطا کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ صالح مومنین کی جزا کیا ہے، عمل صالح کرنے والوں کی جزا کیا ہے. اور یہ پہلے دروس میں آپ سن آئے ہیں کہ اہل محبت کے ہاں تو صالح عمل وہی ہے جو ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا ہے. وہ عمل جس کو نسبت ہو گئی ہے میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے، وہ عمل صالح ہے. اس کے سوا جو کچھ ہے وہ غیر صالح ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ معیار مقرر ہوئے اور کچھ اعمال ہیں جو اچھے ہیں تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیے جو اچھے تھے. نہیں، وہ عمل اچھے ہو گئے جو میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پا گئے. وہ عمل نیکیاں بن گئے، وہ عمل صالح ہو گئے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سند یافتہ ہو گئے. جس کو آپ نے اپنے عمل سے مستند فرما دیا تو وہ عمل صالح ہو گئے. تو کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کی نحوست کو، اور ہم انہیں بہت عمدہ بدلہ دیں گے، اور ان اعمال حسنہ کا جو وہ کیا کرتے تھے. لَنُغَطِّيَنَّهُ عَنْهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ مِنْ مَغْفِرَةٍ لَهُمْ. یہ امام تفسیر قرطبی نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو برائیاں ہیں ان کو ڈھانپ لیں گے مغفرت کے ساتھ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے ہم ڈھانپ لیں گے ان کی برائیوں کو. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ان کو جزا دیں گے اس سے بڑی اچھی احسن جزا ان کو دیں گے اس کی جو وہ کیا کرتے تھے. تو تفسیر قرطبی میں نقل ہوا کہ ہم ان کے جو برائیاں ہیں ان کو ڈھانپ لیں گے مغفرت کی چادر کے ساتھ، اور ان کی جو نیکیاں ہیں ان کا جزا بہت بڑھا کے دیں گے. اور پھر ناظرین یہ میرا ایک کمزور پہلو کہ میں یہاں پہ آ کر رک جاتا ہوں کہ ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو راضی رکھیں. اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو قرآن پاک نے جو دعا سکھائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کتنے دن ہم بیت جاتے ہیں اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا بھی نہ کر سکیں. بڑا اجاڑ اور ویران ہے وہ دن، جو دن ہمارے گزر جائے اور ہم اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے ہم دعا نہ کریں، اپنے والدین کے لیے رب سے خیر نہ مانگیں. رب نے فرمایا کہ ان کی وہ یہ کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پروردگار، میری ماں اور میرے باپ ان دونوں پر تو رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر میری پرورش کی تھی، مجھے پالا تھا جب کہ میں چھوٹا تھا. تو ان کی کیا حد ہے، کس طرح اگر کوئی موقع، کوئی عنوان، کوئی ایسی بات، ہر سرکار نے حدیث آپ نے پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ رضا رب
فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد فی سخط الوالد، کہ جو رب کی رضا ہے وہ باپ کی رضا میں ہے، اور جو رب کی ناراضگی ہے وہ باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ رضا الوالدین رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ جو رب کی رضا ہے وہ ماں باپ کی رضا میں ہے، اور جو رب کی ناراضگی ہے وہ ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ کیا کوئی ایسا موقع ہے کہ ہم ماں باپ کی کوئی نافرمانی کا کہاں ان سے ہم ڈس ایگری کر سکیں؟ تو سنیے، یہ جو آیت ہے وہ والدین کافر ہوں تب بھی اس نے سلوک ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کو اور ہم کو اللہ نے مسلمان ماں باپ دیے ہوئے ہیں، تو مسلمان ماں باپ تو ہیں ہی کہ ان کی ہم خدمت کریں، ان کو راضی رکھیں۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ جو اگر تمہارے ماں باپ کافر بھی ہوں، جب اسلام نازل ہو رہا تھا قرآن پاک، اس وقت لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ابھی ان کے ماں باپ ابھی اسلام نہیں لائے ہوتے تھے۔ تو یہ سیناریو دیکھیے، قرآن پاک کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ اور ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ یہ کوشش کرے تیرے ساتھ کہ تو شریک بنائے کسی کو میرا جس کے متعلق تجھے کوئی علم نہیں، اس بات میں ان کی اطاعت نہ کرو، میری طرف سے تمہیں لوٹنا ہے، پھر میں آگاہ کروں گا تمہیں ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ مشرک بھی ہیں تب بھی دنیاوی امور میں، دنیاوی کاموں میں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں، اپنے حسن اخلاق میں، حسن معاملہ میں ان کو جدا نہ کرو۔ ہاں ایک تمہیں اجازت ہے ان کی نافرمانی کرنے کی، ان کی حکم عدولی کرنے کی۔ اگر تمہارے ماں باپ جو کہ مشرک ہیں وہ تمہیں شرک کی دعوت دیں تو وہ نہیں تم نے ماننی، باقی ہر بات میں ان کی تابع داری کرنی ہے۔ ناظرین، کہ کس حد تک اللہ کریم نے ماں باپ کا حق ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ماں باپ اگر جو نیک ماں باپ ہیں، جو مسلمان ماں باپ ہیں، جو اہل ایمان ماں باپ ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے تابع دار ماں باپ ہیں، ان کا درجہ کہاں ہوگا کہ جب کافر ماں باپ کے ساتھ بھی رب کہتا ہے کہ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ ہاں صرف اگر وہ برائی کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں تو وہ تم قبول نہ کرو۔ اور پھر کہا کہ اگر تم جس نے میری ہی طرف لوٹنا ہے تم نے، اور آگاہ کروں گا تو جو کچھ تم کرتے ہو، جو ہمارے اعمال ہیں اس کا ہمیں رب کے سامنے سب اکٹھے ہو جائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے تھے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا دوسرا حصہ ہے کہ وہ کام جس سے رب نے منع فرمایا، اس میں وہ کون سے کام ہیں جس میں اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے ہیں، یا وہ کام جن کو ناپسند کیا ہے کوئی۔ تو فرمایا کہ روز حشر برائی لے کر آنے والوں کو منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کو منہ کے بل اوندھا پھینک دیا جائے گا آگ میں، اے بدکارو کیا تمہیں بدلہ ملے گا بجز اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے؟ تو جب ان کو وہاں پھینک دیں گے تو پھر ان سے سوال ہوگا، اب بتاؤ نا جو تم بڑے اسلام کے وہاں مخالف تھے، اب بتاؤ نا جو تم رب کا انکار کرتے تھے، اب بتاؤ نا جو تم ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتے تھے، ان کی نافرمانیاں کرتے تھے، اب بتاؤ نا جو تم یہ شرک میں اور شراب میں اور بدکاری میں اور یہ قتل و غارت میں تم جو مبتلا تھے، اب تمہیں پتہ چلا کہ تمہیں کس طرح آج اس جہنم کی آگ میں تمہیں اوندھا پھینک دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو برے لوگ ہیں ان کو قرآن پاک کی سے نصیحت لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان تک یہ بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ تو خواہش نفس کی جو پیروی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رب نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی رہنمائی کے بغیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ تو گویا اس کو ظلم قرار دیا پروردگار نے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ ایک جگہ اور آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟
وہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی خواہش کی جب پیروی کرے گا تو ایسے ہی ہے کہ وہ الہ کے درجے پہ اپنی خواہش کو لے گیا ہے، اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے لگ گیا، کہ وہ اس کی پرستش کرنے لگ گیا ہے۔ تو یہاں کہا کہ اس سے یہ سب سے اس سے بڑا ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے، تابعداری کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ ہمیں ایسی خواہش سے بچائے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہو، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کی جو حواس ہیں، اس کی جو خواہشات ہیں، وہ اس کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں جو میں پیغام لے کے آیا ہوں۔ یعنی مومن کامل تب ہوگا جب وہ جو پیغام ربانی پیغمبر برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جب تک خدا کو اس کے پیغام کو اپنی خواہشات کو چھوڑ نہ دے اور اس پیغام کو مان نہ لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں ہر جگہ پر، ہر قدم پر ہمیں پرکھنا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ قدم جب اٹھا رہے ہیں یہ رب کے لیے اٹھا رہے ہیں یا اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہش کے لیے ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو کہا جس کی خواہشات مومن ہو جائیں، تابع ہو جائیں میرے اعمال کی، میری پیغام کی جو میں لے کے آیا ہوں، تو وہی مومن ہے۔ جیسے ایک جگہ فرمایا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کا محبوب نہ ہو جاؤں سب لوگوں سے، اس کے ماں سے، باپ سے اور سارے انسانوں سے بڑھ کر، جب تک میں محبوب ترین نہیں ہو جاتا اس کے لیے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اگر اس حدیث کو ساتھ شامل کر لیں تو محبت رسول بھی ایمان کا سبب ہے، ایمان کا ذریعہ ہے، ایمان کی پہچان ہے، ایمان کا معیار ہے، اور اطاعت رسول بھی، اتباع رسول بھی، اتباع سنت بھی یہ معیار ایمان۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف محبت کی بات کرتے رہیں اور ہمارا عمل اس سے لگانا کھا رہا ہو۔ زبان تو ہماری کہہ رہی ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پر ہمارا عمل اس دعوے کی تردید کر رہا ہو تو پھر ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ جہاں یہ حدیث ہم نے یاد کر رکھی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہاں ہم یہ حدیث بھی ہمیں حرز جاں بنا لینی چاہیے اور اس پہ ہمیں من وعن اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ ہماری خواہشات جو ہیں وہ بھی جو پیغام لے کے آئے ہیں ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تابع فرمان ہو جائیں۔ ایک موقع پر میں تھوڑا گھبرا گیا اور میں نے اپنے استاد المکرم جن دنوں پڑھتے تھے ان کے پاس، تو میں نے شاہ جی سے پوچھا کہ مفسر قرآن پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب سے، راول پنڈی ٹنج بھاٹا اور مینار مسجد میں، کہ شاہ صاحب یہ بڑا مشکل ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا۔ جو بندہ آتا ہے وہ اپنے دلائل دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، دوسرا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو ابلیس ہے اور میں جبریل ہوں، اور پہلے والا کہتا ہے کہ وہ ابلیس ہے اور میں جبریل ہوں، اس طرح وائس ورثہ۔ تو کیسے معاملہ فیصلہ کیا جائے، کیسے دنیا میں رہا جائے، اور گناہ کے جال اور مکر اور فریب کے جو راستے ہیں چاروں طرف کھلے ہوئے ہیں تو کیسے بچا جائے؟ تو شاہ جی نے بڑی حکیمانہ بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ برخوردار بات یہ ہے کہ جب کوئی قدم اٹھانے لگو، کوئی کام کرنے لگو، تو تمہارا جب پہلا قدم اٹھے تو یہ سوچ لو کہ یہ قدم جو تم اٹھا رہے ہو کیا تم اپنی ذات کے لیے اٹھا رہے ہو، کیا کسی دنیا کے لیے اٹھا رہے ہو؟ جو کام ہے اس سے تمہاری نیت کیا ہے؟ اگر اچھا کام کرنے جا رہے ہو تو اس سے نیت تمہاری کیا یہ ہے کہ لوگ تمہیں اچھا جانے اور لوگوں میں تمہاری نیکی کا شعرہ ہو؟ اگر تمہاری خواہش نفس، اپنی خواہش نفس کے لیے اگر تم وہ نیک کام کرنے جا رہے ہو تو اٹھا ہوا قدم واپس کر لو، اور اگر تم اس لیے وہ کام کرنے جا رہے ہو کہ لوگ خوش ہو جائیں تو اپنا قدم واپس کر لو، اور اگر تم اس لیے یہ کام کرنے جا رہے ہو کہ تمہارا رب راضی ہو جائے، تمہارے رسول راضی ہو جائیں، تو پھر بھلے تمہیں اس میں تمہارے نفس پر یہ شاق گزر رہا ہو، تمہارے نفس کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے، تمہاری خواہش نفس کے وہ خلاف کام ہو، اور لوگ تمہیں اس میں دیکھ کر کے تمہیں کوئی تعریف نہ کر رہے ہوں،
تو پھر بھی تم لوگوں کو چھوڑ دو، اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دو، اور یہ دھیان میں رکھو کہ اس کام سے تمہارا مالک راضی ہوگا اور تمہارے حبیب راضی ہوں گے، تو اس کام کو کر گزرو، انشاءاللہ تمہاری زندگی بڑے اطمینان سے گزرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے ہم مومن بن جائیں کہ ہمارے سوچے مومن ہو جائیں، ہمارے خواہشات مومن ہو جائیں، ہمارے ارادے مومن ہو جائیں، ہماری نیات مومن ہو جائیں، ہمارے اعمال مومن ہو جائیں، ہمارا ظاہر مومن ہو جائے، ہمارا باطن مومن ہو جائے، اور ہمارے خواہش نفس جو ہے جو برائی کی دعوت دینے والی ہے ہم اس کو مسلمان کریں، اور اس کو بھی ہم برائی کی طرف نہ جانے دیں، بلکہ ہم آقا مولا اس کو کھینچ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قدموں میں ہم لے آئیں۔ اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی رہنمائی کے بغیر۔ اللہ ہمیں خواہش نفسانی کی پیروی سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ عنوان بھی بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کبریائی ذل کبریا وہ ہے، بڑائی والا تو وہ ہے، ساری بزرگیاں اس کو سزاوار ہیں، ساری بڑائیاں اس کو سزاوار ہیں، ساری عظمتوں کے لائق وہ ہے، ساری بڑائیوں کے لائق وہ ہے، تو وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ساتھ شریک ہو اور وہ اپنی بڑائی کا اظہار کرے۔ جب کہا اسے اس کی قوم نے زیادہ نہ اترا، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس قال لہ قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ جو قارون تھا جو اپنے خزانوں پہ اپنے مال و زر پہ بڑا اتراتا تھا، تکبر کرتا تھا، گمنڈ کرتا تھا، تو اس کو ان لوگوں نے کہا جو فرعون کے اور قارون کے اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو قرآن پاک بیان کرتا ہے، تو یہاں سورہ القصص کی 76 نمبر آیت میں اسی کا تذکرہ ہے کہ اس کا تذکرہ ہوا کہ اسے کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو باز آ جاؤ۔ پھر اس کا انجام جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور نہ خواہش کر فتنہ فساد کی ملک میں، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں دو سکتا فساد برپا کرنے والوں کو۔ ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، پہلے کہا ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر کہا کہ دنیا پرست سرمایہ دار کی گھٹیا ذہنیت کیا ہے، جو ہوتا ہے یہ نو دولتی ہے جن کو نئی دولت ملتی ہے، یہ ان کا تذکرہ ہے، اور جو گھمنڈی ہوتے ہیں، جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، جو مال پہ کے مارو ہوتے ہیں، ان کی نفسیات کیا ہے۔ قرآن پاک مالک کا کلام ہے نا یہ، تو وہ ہر انسان کے ذہنی سوچوں کی پرتوں کو جانتا ہے کہ یہ انسان کے رویے کیسے ہوتے ہیں اور کیسے یہ دولت آنے اور جانے سے اس کے رویے میں تبدیلی آتی ہے۔ اور آپ تو روز دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ جو پرانی کہاوت ہے ضرب المثل مایا کے ہیں 3 نام، پرسو پرسا پرس رام، تو جب تک پیسے نہیں ہیں مسکین ہے تو وہ پرسو ہے، تو جب تھوڑے سے پیسے آئے تو پرسا ہو گیا، اور جب بہت سیٹھ بن گئے تو سیٹھ پرس رام بن گئے۔ تو یہ جو رویہ ہے کہ جیسے جیسے پیسے آتے جائیں تو آپ کی گردن اونچی ہوتی چلی جائے، آپ کے کپڑوں پہ رنگ بدلتا چلا جائے، اور اپنے چاروں طرف لوگوں سے رویہ آپ کا بدلتا چلا جائے، وہ خوش نصیب مالدار ہیں، وہ خوش نصیب اہل ثروت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس نفسیات سے بچا لیتا ہے۔ وہ مال کو رب کی عطا سمجھتے ہیں، وہ اس کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے، سنیے، سماعت کیجئے کہ یہ جو جن کی رب تعالیٰ مذمت فرما رہا ہے، ان کی نفسیات کیا ہے، یہ کیسے مالدار اہل ثروت ہیں۔ یہ قارونیت ہے، یہ قارونی سوچ ہے، یہ ہے قارونی سوچ، یہ ہے قارون ہونا کہ وہ کیسے سوچ۔ وہ کہنے لگا جب قارون سے کہا گیا کہ تو ایسے نہ کر، تو اس نے کہا، وہ کہنے لگا مجھے دی گئی یہ دولت و ثروت اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، اوتیتہ علی علم عندی۔ اور یہ کئی لوگوں کو آپ کا پالا پڑتا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس یہ تجربہ تھا، میں اتنی ڈگریاں تھی میرے پاس، اتنا نالج تھا میرے پاس، یہ ایکسپرٹی تھی میرے پاس، اور میں نے یوں فلاں بزنس شروع کیا اور 2 دنوں میں وہاں چلا گیا، میں نے فلاں بزنس کیا اور میں نے وہاں پہ ایمپائر کھڑی کر دی، اور میں نے یہ سارا میرے علم اور میرے تجربے کی وجہ سے ہے۔ وہ فلاں ناکام ہو گیا، اس کو تجربہ ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کاروبار کیسے کرتے ہیں۔ میں نے کاروبار کیا ہے، جسے کاروبار سیکھنا ہے مجھ سے سیکھے۔ میرے پاس جو کچھ ریل پیل ہے یہ میرے علم اور میرے حکمت اور میری دانائی اور میرے تجربے کی وجہ سے ہے۔
رب اس کی مذمت کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. کیا اس مغرور کو اتنا علم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالی اس سے پہلے قومیں جو اس سے قوت میں کہیں سخت اور دولت جمع کرنے میں کہیں زیادہ تھیں, اور نہیں دریافت کیے جائیں گے مجرموں سے ان کے گناہ. کہا کہ یہ جو اس نے کہا نا کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے, تو اس رویے کی قرآن پاک تردید کر رہا ہے اور اس کو برا قرار دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مال دے تو مال کے ساتھ ہمیں اپنی اطاعت بھی دے. اللہ اگر ہمیں دنیا دے, دنیا کے ساتھ ہمیں زہد بھی دے, جیسا کہ یار غار رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ابسط لی الدنیا وزہدنی فیہا, ابسط لی الدنیا وزہدنی فیہا, یا اللہ مجھ پہ دنیا کو فراخ کر دے اور مجھے اس میں سے زاہد بنا دے. دنیا دار کے مال و منال دیکھ کر رشک کرنا ناپسندیدہ فعل ہے کہ اگر دنیا داروں کو آپ دیکھیں, ان کے مال کو, ان کی کسی کی بازاروں جا رہی ہے, کسی کی کوٹھی بڑی ہے, کسی کا بنگلہ بڑا ہے, کسی کا عہدہ بڑا ہے, تو دیکھ کے آنکھیں چندیا جائیں اور مرعوب ہو جائیں آپ, تو یہ بندہ مومن کا اور یہ قاری قرآن کا اور یہ غلام مصطفیٰ کا رویہ نہیں ہو سکتا. کہا الغرض ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑی زیب و زینت کے ساتھ, کہنے لگے وہ لوگ جو آرزومند تھے دنیاوی زندگی کے کہ اے کاش ہمیں بھی اس قسم کا جاہ و جلال نصیب ہوتا دیا گیا جیسے قارون کو, واقعی وہ تو بڑا خوش نصیب ہے. اور کہا ان لوگوں نے جنہیں دنیا کی بے ثباتی کا علم دیا گیا تھا, حیف تمہاری عقل پر, اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لے آیا ہے اور نیک عمل کیے, اور نہیں مرمت کی جاتی یہ نعمت بجو صبر کرنے والوں کے. تو القصص ہے, اس میں کہا کہ دو رویے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی قارون جیسا کا خزانہ ملتا, ہمیں بھی اس جیسی شہرت ملتی, تو رب نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ایمان لائیں اللہ پر اور نیک عمل کریں, اور یہی ہمارے لیے ہے. اور پھر مال پرست قارون کا جو عبرتناک انجام ہوا, کہا پس ہم نے غرق کر دیا اسے بھی, اس کے گھر کو بھی زمین میں, تو نہ تھی اس کے حامیوں کی کوئی جماعت جو اس وقت اس کی مدد کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں, اور وہ خود بھی اپنا انتقام نہ لے سکا. اور صبح کی ان لوگوں نے جو کل تک اس کے مرتبہ کی آرزو کر رہے تھے, یہ کہتے ہوئے اوہو اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو شادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں سے, اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا. تو یہ ان کا جو ان کے بارے میں مال اس کا وبال بن گیا, اور قارون کو اس نے بالکل اللہ تعالیٰ نے تباہ برباد کر دیا, اور زمین نگل گئی اس مال سمیت سب اس کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب برائیوں سے محفوظ رکھے, اور جو کچھ آپ نے سنا پڑھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.